الحمدللہ ہم سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں اور اس کی ہم نے 28 آیات پڑھی تھیں۔ آج آیت نمبر 29 نمبر آیت ہے 29 سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ھدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 29 ہے، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ یعنی ہر بات میں صحیح راہ اپنانے کا حکم دیتا ہے بالقسط۔ قسط و عدل ہوتا ہے نا، انصاف کی بات ہے۔ اور یہ کہا کہ ہر نماز کے وقت جو ہے اپنا رخ سیدھا رکھو، وجوہکم، وجہن کی جمع ہے نا، اور اس کی اطاعت، اس کی عبادت مخلصین بن کر کرو، خالص اس کی رضا کے لیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، وہ ہے نا جی، یعنی خشوع اور خضوع سے اسی کے لیے۔ قل، قول سے فعل امر ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، امر ربی بالقسط۔ امر دو معنوں میں آتا ہے نا زیادہ تر، ایک حکم ہے اور ایک کوئی کام معاملہ وہ بھی آتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، امور ہے نا اس کی جمع، تو امور سلطنت، سلطنت کے کام، امور خانہ داری، دونوں معنوں میں قرآن میں ہے اللہ کے امور۔ یہاں پر حکم ہے، امارا حکم دیا، کس نے؟ ربی، میرے رب نے۔ رب کے ساتھ یا متکلم ہو گیا، میرے رب نے کس چیز کا حکم دیا؟ بالقسط۔ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، انصاف ہے، ہر معاملے میں انصاف ہو، ہر معاملے میں
عبادات میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَقِیمُوا، اور تم قائم رکھو، وجوہکم، اپنے چہرے، وجہن کی جمع وجوہ ہے، عند کل مسجد، عند کا ویسے مطلب ہوتا ہے نزدیک، لدا بھی نزدیک کے معنی ہوتا ہے، کل مسجد۔ مسجد ایکچولی سجدہ سے لفظ ہے نا، سجدہ کرنے والی جگہ کو مسجد کہتی ہے، تو ظاہر ہے اس سے نماز کی مراد ہے، کیونکہ نماز ہے ہی اللہ کے آگے سجدہ کرنا، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا۔ تو عند کل مسجد یعنی ہر نماز کے وقت آپ کرتے ہیں قبلے کی طرف رخ، یہ وہی معنی ہے کہ اپنے چہرے قائم کر لو بیت اللہ کی طرف، ہے نماز کے وقت اپنا رخ صحیح کر لو۔ اور کہا کہ یہ تو ظاہری ہو گیا نا قبلہ، اس سے بھی ایک تنظیم کا اظہار ہوتا ہے نا، یہ ہر ایک کو ایک ڈائریکشن دے دی، ویسے تو اللہ ہر طرف ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب شمال جنوب اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ جو ایک اسپیسیفک ڈائریکشن کر دی جاتی ہے، یہ ایک ڈسپلن تنظیم کے لیے، ایک پوری امت ایک ہی طرف رخ کر کے اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ قبلہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ مراد ہے نا جی۔ اس موضوع کو وہاں بہت اہمیت کے ساتھ واضح کیا جہاں یہ سیقول کے پہلے 2 رکوع ہے نا، تحویل قبلہ، تو انہوں نے کفار مشرکین نے ان چیزوں کو بڑا اٹھایا تھا نا، کہ ان کا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا کہ قبلہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ 16-17 ماہ جو ہے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، بیت اللہ سے یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس، پھر حکم آ گیا کہ بیت اللہ کو آپ بنائیں۔ یہ پورا موضوع ہے، 2 رکوع پر ہے، تحویل قبلہ کے نام سے، تو انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا کہ یار یہ کیا ہے، تو یہ چیز وہاں پہ۔ اچھا یہ بات ہے یعنی نماز کے وقت رخ کر لینا، اپنا چہرہ اس طرف کر لینا، اور وَدْعُوهُ، اور تم پکارو اس سے، ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، دعا، دعوت، بلانا، پکارنا، مخلصین لہ الدین۔ دین جو ہے یہ بہت سے معنوں میں آیا ہے، دین عبادت کے معنوں میں بھی ہے، دین بدلے کے دن کو بھی کہتے ہیں، مالک یوم الدین، دین قانون کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ سورہ یوسف میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے دین کے مطابق وہ نہیں روک سکتے تھے بنیامین کو، تو وہاں پر لا آف دا کنٹری اس معنوں میں بھی آیا ہے، قرآن ہی میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے دین۔ تو یہاں پر دین عبادت کے معنوں میں، اطاعت عبادت جو ہے وہ مخلصین بن کے کرو، خالص اللہ کے لیے ہو، نہ اس میں ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ کوئی پس سے پوچھ یہ ہو کہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، ایسا کوئی فیکٹر نہ ہو۔ اور یہ جو لفظ ہے کما بدأکم تعودون، یہ اس کا جواب ہے جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ یہ عارضی زندگی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، دوبارہ اللہ اٹھائے گا۔ ہاں تو اس پر وہ کہتے تھے نا کہ جی اذا متنا، جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو گئے، تو أَيْنَ الْمَبْعُوثُونَ، حیرت ہوتی تھی انہیں کہ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رفاتن لفظ آیا ہے، کن عظامن، عظامن ہڈی کو کہتے ہیں، ہڈیاں ہو گئی، ورفاتن، وہ تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا مرنے کے بعد۔ پھر کہا کہ پھر أَيْنَ الْمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، پھر اللہ تعالیٰ وہ نئے سرے سے پیدا کر دے گا۔ یہ بھی دیکھیں بتوں کو پوچھ کے نا تو ذہن بھی وہ پست ہو جاتا ہے، پتھروں سے خود ہی مورتیاں کر رہے ہیں نا، یہ پست دینے کی بات نہیں ہے، یہ اس پر حیرت ہونا، وہ یار اتنی بڑی کائنات، شمس و قمر، لیل و نہار، خالق مالک ہے، تو پہلی دفعہ بھی تو پیدا کیا ہے نا، تو دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ کے لیے کوئی مشکل ہوگا؟ بلکہ یہ کامن سینس نیچرل کی بات ہے، جب ایک دفعہ چیز بنا لی جائے
ویسے اللہ کے لیے تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، اللہ تو کن فیکون ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہ دوبارہ بنانا آسان ہو جاتا ہے، وہی چیز بنی ہوئی ہے نا. تو اسی پر ہے، یہ کئی جگہ اس موضوع کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ یہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا مرنے کے بعد تم نے اٹھایا جائے گا، اور نہیں یار بھئی یہی جینا مرنا ہے، مر گئے ختم ہوا ہے. ہاں یعنی ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ آخرت کی تلوار جو ہے نا سر پہ نہ لٹکائے رکھو، تم انجوائے نہیں کر سکو گے. بھئی یہی ہے یہ وہ انقلاب دہر ہے، یہ زمانے کا ہی ہوتا ہے، بندہ آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، بس ختم. بس اس حد تک رکھو ہے، اور اپنی منمانی کرو، جو دل چاہتا ہے کرو، ہاں انجوائے کرو. یہ کیا کہ جی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اپنے آپ پر قدغن لگانا، روکنا ہے مزے. اللہ اکبر، استغفر اللہ یا استغفر اللہ. انہوں نے اسی حساب سے وہ بھی بنائے ہیں، کھا لے پی لے جی لے. دیٹس ہاں بس وہ کہتے ہیں کھا لے پی لے جی لے، دیٹس اٹ. کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ایسے بھی ہے. یہ دیکھیں یہ کما بداکم تعودون، یہ باس بعد الموت اسی طرف اشارہ ہے. کما جیسا کہ بداکم، اس نے پہلے پیدا کیا تمہیں. ابتدا نہیں ہوتا پہلے، بدعت بھی اسی سے ہے، بدا ہاں ابتدا سے پہلے پیدا کیا تمہیں. تعودون تو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. اعادہ کسی چیز کا اعادہ کرنا، دوبارہ بنانا، تو اسی سے یہ لفظ ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے، کہہ دیں کہ امر ربی بالقسط، ہاں میرے رب کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں عدل و قسط انصاف کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بات میں بالکل صحیح راہ اپنانے کا حکم دیا ہے، یہ معنی ہے. اللہ اکبر. اللہ کو قرآن میں کہا گیا قائمم بالقسط، اللہ کے بارے میں ہے قائمم بالقسط ہے. اللہ کی ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ عادل ہے. اللہ تعالیٰ ہے، کہا ہے نا لا یظلمون، کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، عادل ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہو، آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوں اور اعمال نامہ دکھ رہے ہوں، وہ نیکی کی انٹری نہ ہو اعمال نامہ میں، تو ظلم ہو گیا نا. یہ ایسا نہیں ہوگا، ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. وہ ذرہ برابر ہونے کی، وہ چھپ کر کی ہو، کہیں بھی کی ہو، ہوگا اس کا اندراج ہوگا. ٹرانسپیرنٹ ہے نا سسٹم. اچھا یہ فرمایا کہ صحیح راہ اپناؤ ہے، اور ہر نماز کے وقت جو ہے نا اپنا رخ جو ہے وہ سیدھا کر لو. وہ اقیمو قائم سے ہے نا، نماز میں جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس کو بھی قیام کہتے ہیں، قیام. تو سیدھے کے معنی میں آ گیا سیدھا رکھو، اور اسی کی اطاعت کرتے ہوئے، خالص اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو پکارو، اس کو بلاؤ، اس سے اپنی جو ہے احتیاج ضروریات اس کے آگے پیش کرو. اور آگے فرمایا جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا نا اللہ نے بداکم، تمہیں اسی طرح دوسری بار بھی پیدا کر دے گا اللہ. ہاں یعنی سب لوگوں کو، جو ایون جو مدفون ہیں قبروں میں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کر قبروں سے اپنے سامنے دربار میں لے آئے گا. ہاں اور اس وقت جو زندہ ہوں گے وہ نفخہ اول سے پہلے مر جائیں گے سارے، اور پھر نفخہ ثانی ہے، سب حاضر ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا. اچھا اب یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے تو حجت تمام کر دی کہ انبیاء اور رسولوں سے پیغام حق بھیج دیا، اپنی کتابیں بھی بھیج دیں، لیکن کیونکہ انسان کو اختیار دیا ہے نا، تو کوئی گروہ، کوئی فریق تو ایسا ہے کہ ہدایت کو مان لیتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو گمراہی پر ہی اڑ جاتی ہیں. فریقاً ہدا، اگلی آیت ہے آیت نمبر 30. فریقاً ہدا، ایک فریق نے تو ہدایت پالی ہے، فریق اردو کے لفظ ہے، جماعت، گروہ. اور وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق ایسا ہے کہ حق کا ثابت ہو گئی علیہم ان پر ضلالہ، گمراہی.
کیا معنی؟ یعنی پیغام تو وہ ایک ہی تھا، جو سلیم الفطرت تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کیا، اور جو ضد ہٹ درمی والے لوگ تھے بس انہوں نے گمراہی کو ہی چنا۔ ہاں، اور کہا کہ دیکھو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پہلے کنسیپٹ کلیئر کر دیا تھا ابلیس کا، ہے نا جی، شیطان گمراہے گا۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے گمراہی ثابت ہوگی نا، انہوں نے شیطانوں سے دوستی کی، شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ ہاں، تو پھر تو بھٹکنا ہی تھا۔ اچھا، شیطانوں کو دوست بنایا، غلط راستے کا انتخاب کیا، اور کہتے کیا ہیں؟ انہم مہتدون۔ ہاں، ہم ہیں ہدایت یافتہ۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو پھر تو وہ چھوڑ دیں نا وہ راستہ، پھر تو اپنا لیں۔ وہ اس غلطی کو غلطی نہیں سمجھیں گے۔ جو بھی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، نفاق کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ انہم مہتدون، کہ بس وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے۔ تو انہم، بے شک وہ، اتخذوا، انہوں نے بنایا، شیاطین، شیطان کی جمع ہے شیطانوں کو، اولیاء، ولی کی جمع ہے دوست، حامی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ویحسبون، حسبہ یحسبو ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، بہت دفعہ آتا ہے حسبہ یحسبو، ویحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم، کہ وہ مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ انسانوں کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی، فریقاً ہدا، اور دوسرے گروہ پر جو ہے وہ گمراہی ثابت ہو چکی۔ تو جس نے اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا، وہ بس اسی غلط فہمی میں رہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، وہ سیدھے راستے پر ہیں، کیونکہ شیطان ان کو یہی تھپکی دیتا ہے کہ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ ویل، یو آر آن دا رائٹ پاتھ۔ ہاں، وہ یہ ایشور کراتا رہتا ہے، لگے رہو، اس کو نہیں چھوڑنا، تم بہت صحیح جا رہے ہو۔ تو بس وہ بھی کہ وہ انہم مہتدون، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہی سمجھتے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو، تم پکڑ لو، لے لو، کیا؟ زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے نزدیک، وکلوا واشربوا، اور تم کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور نہ تم فضول خرچی کرو۔ تسرفوا اسراف سے ہے، اسراف سے ہے نا جی، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پر جو یہ آیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز پڑھنے کے لیے بھی اچھے لباس میں جانا چاہیے۔ دیکھو نا، بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ خاص طور پر جو فجر کی نماز ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ایسی سلیپنگ سوٹ میں ہی ویسے ہی لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں نا۔ ہاں، نہیں ہے، ہوتا ہے ایسا، وہ کہتے ہیں بس کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے، کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ جی یہ ہو جائے کہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کے مطابق جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے، نہیں تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ کسی کے سامنے جاؤ تو آدمی کہتا ہے یار کپڑے چینج کر لو، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ تو چلنے دو۔ تو یار ہاں، اب بدل کے پڑھنی چاہیے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں یار، یہ بڑا ایک ہے، اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے۔ ہاں، یہ بنی آدم کی طرف ہے، یس، ہاں، نہیں وہ سبھی آ گئے، نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ خطاب بنی آدم ہی کی طرف ہے، لیکن بنی آدم میں ہی مسلمان ہیں، ہم نے تھوڑا سا اس کو الگ سے وہ بات ڈسکس کر رہے ہیں۔ یا بنی آدم، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
اور کہا کہ وَکُلُوا، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف سے ہے، فضول خرچی نہ کرو، ہے نا جی. مسجد نبوی کے بعد انہوں نے جو سلائڈ لگائی ہے اس پہ مختلف وہ احادیث آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک حدیث بار بار آ رہی تھی کہ جب مسجد میں آؤ تو اچھے کپڑے، ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی میں اسی ویو پوائنٹ سے بات کر رہا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل 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 یہی بات ہے. واقعی سر یہ ہونا چاہیے. سر ڈی ایچ اے میں لوگ اچھے کپڑے پہن کے اکثر جو آتے ہے ہیں وہ نہیں آتے نا. یہ تو کہہ رہے ہیں صبح نہیں آتے سر. مسجدوں میں نہیں آتے نا. ہاں یہ اسی لیے میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیا، میری بھی آبزرویشن ہے. صبح کے وقت تو خاص کر ہاں اور باقی میں بھی ہاں ٹریک سوٹ میں بھی ہاں ایسا ہے ایسا ہے. ہاں برمودا، ایک برمودا ہوتا ہے نا، وہ گھٹنے سے تھوڑا سا، وہ پہن کر کئی دفعہ میں نے دیکھا. تو میں نے تو نہیں، کسی نے کہا کہ یار یہ، اس نے کہا جی گھٹنا ڈھکا ہونا چاہیے، یہ گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے ہے، برمودا تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے. نہیں نماز ہو جاتی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کیجول سٹائل لگتا ہے نا اس طرح. ہاں ہو جاتی ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. نماز کو نہیں، اللہ بہت رحیم اور کریم ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ملاقات کرنے کے لیے ملاقات ہی ہے اللہ تعالیٰ. ہاں ہاں تو کوئی معمولی سا فنکشنری کو بلائے، ہاں دار ہی بلا لو. ایگزیکٹلی شلواروں میں اور بنیانوں میں بھی بنی رہتی ہے. یہ جو ملنگ ہے، ملنگ جو کپڑا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے پیر سمجھ جاتے ہیں، بوڑھے حال بندے پھر پہلے کے چلے بیٹھے. سر یہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تو اسی طرح جو گندے مندے کپڑے ہیں، پینٹر ہیں، ان کے پینٹ، چلو وہ تو ایک ایکسیپشنل ہے. وہ مزدور ہیں، وہ مزدوری میں تھوڑا سا گیپ دے کر نہیں ان کو دینا پڑے گا. وہ مزدور وہ ایکسیپشنل. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ سفیدی کر رہے ہوں تو ظاہرہ چھٹیں پڑی ہوں گی، اب وہ اتنا وہ نہیں ہے. کام چھوڑ کے چلے جانے ہی کافی ہے. نہیں کام چھوڑ کے چلے جانے ہی کافی ہے، واقعی وہ ہے نا. سر یہ ہمارے جو فوجی برادری ہے نا، یہ کیجول ہے مسجد میں لباس کے بارے میں، اور گپے بھی لگا لیتے ہیں، اور کوئی لگا تو لڑتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ گپے بھی لگاتے ہیں ٹھیک ٹھاک آپس میں. اور خاص طور پر وہ جو اگر ٹی شرٹ پہنی ہو نا اور آپ سجدے میں جائیں تو وہ پھر کمر تھوڑی سی لگی ہو جاتی ہے. یہ بھی ٹی شرٹ ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو نہیں ہو جاتی ہے. آپ وہ کہتے ہیں انڈر ویئر بھی نہیں پہنے. یہ آیت کریمہ کی روشنی میں اور حدیث میں یہ جو خطبہ حضرات ہیں ان کو زور دینا چاہیے. نہیں مسجد کا احترام. ہاں مسجد کا یس. خطبے بھی بہت ضروری ہے. آج کل جو مولوی آئے ہوئے ہیں نا یہاں پر، اب وہ ریلیکس ہے ذرا. ہاں وہ کر رہے ہیں. ہاں اور کچھ نہیں. ہاں یار اسی ضمن میں بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال. کیا خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل خوبصورتی کہتے ہیں. اللہ کی ذات جمیل ہے، خوبصورت ہے. ویحب الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہاں بڑی زبردست ہے. خود وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے نا. تو یہ ہے. اور پھر جیسے یہ کل بتا بھی رہے تھے، یہ وہ بھی تو ہے نا کہ وَبِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے نعمت ہی دی ہے نا. گھر میں بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ وارڈروب بھرا پڑا ہوتا ہے، تو یار وہ استعمال کرو. ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی خاص موقع کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا ہاں یہ بہت ہوتا ہے ریئلی. یہ کامن ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا صحت کے رکھنا، وہ موقع ہی نہیں آتا. نئے سوٹ ہوتے ہیں کہ یار وہ خاص موقع پر، یار شادی سال میں ایک یا دو دفعہ ہی ہوتی ہے، خاص موقع وہی رہتا ہے، وہ کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. ہاں نیا موقع ہے. ہاں نہیں ایک لمحہ مل جاتا ہے یہ. ہاں اور یہ ایک جو تھنکنگ ہے بہت کامن ہے کہ وہ نیا نہیں یار خاص موقع کہیں جانا آنا ہوگا تو نیا ڈریس. نماز کے بعد اگر کہیں جانا ہو جی تو کہتے ہیں جی کہ نماز پڑھاتے آ کے تیار ہوتے ہیں. ہاں آ کے تیار ہوتے. یہ یس بالکل یہ ہے نا. اللہ اکبر. بس یہ یہی وہی بات ہو رہی ہے، اسی پر ہو رہا ہے. جی بالکل یہ وہی آیت ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسی پر یہ موضوع نکلا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر ماشاء اللہ. اچھا اگلی روایت ہے نا اسی میں ہے. ہاں اسی میں ہے. جزاک اللہ بالکل. تو کہا کہ دیکھو یہ رزق یہ سب چیزیں نعمت ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ پیو یار. وَلَا تُسْرِفُوا لیکن فضول خرچی نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فضول خرچ لوگوں کو. فضول خرچ لوگوں کو دیکھیں. یہ تھوڑا سا 1 منٹ ایک چیز کو ذرا دیکھیں. یہ آیت نمبر 29 سے ذرا شروع ہوا ہے 29 سے. قل امر ربی بالقسط ہے. ذرا 1 منٹ دیکھیں. امر ربی بالقسط ہے. میں نے آپ کو یہ عرض کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن میں لفظ آیا ہے کہ اللہ کی ذات قائمم بالقسط. یہ اللہ کو کہا گیا, یہ اللہ کے بارے میں. اچھا چلے قسط کیا ہے؟ انصاف. بالکل انصاف, عدل و انصاف. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک نقطۂ عدل اور اعتدال. اس میں اعتدال یہ بھی بڑا ہے. اعتدال کا اہتمام. اس طرح آپ اس کی ڈیفینیشن کریں. اچھا اب ذرا دیکھیں یہ آیا امر ربی بالقسط. ذرا تھوڑا سا ریلیٹ کریں. 4 چیزیں پڑھی ہیں. قسط ہے, دیکھیں عبادت کی پیشانی کسی اور کے آگے یہ اگینسٹ قسط ہے, خلاف قسط ہے. کہا نا اقیموا وجوہکم. تھوڑا سا ریلیٹ کریں. یہ جو آگے بات کہی ہے وہ آپ کو ربط مل جائے گا. کہا نا اقیموا وجوہکم ہے, اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرو. اچھا اور دیکھیں ذرا, یعنی امر ربی بالقسط. امر ربی بالقسط جہاں سے بات شروع ہوئی اس چیز کو ریلیٹ ذرا کر رہے ہیں ہم. 29 کے شروع میں یہ لفظ ہے قل امر ربی. اچھا دوسرا آپ دیکھیں خالق اللہ, زندگی گزارنے کی ساری آسائشیں اس نے دیں. سامان زیست اللہ نے دیا. زیست زندگی کو کہتے ہیں, اس نے دیا. اچھا خیر و شر میں امتیاز کی کسوٹی اس نے ہمیں دے دی. خیر و شر کا امتیاز وہ بھی ہمیں بخشا. یہ دیا اللہ تعالیٰ نے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے. تو پھر حساب کتاب بھی وہی کرے نا اللہ تعالیٰ. اس کا حق ہے یہ حساب کتاب بھی کرے. جب اس نے ہر چیز حجت تمام کر دی, حساب کتاب بھی پھر اللہ کرے اور اس حساب کے مطابق جزا و سزا بھی دے. جزا و سزا بھی دے ہیں. تو یہ آیا نا, یہ اس طرف ہو گیا بدعکم کما یعودون. لفظ ہے نا بدعکم, دوبارہ پیدا کرے گا. یہ باس بعد الموت کے لیے ہے نا, اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں. یعودون یعودون یہ پلیز ذرا جو صحیح لفظ ہیں وہ خود وہاں سے دیکھ لیجئے گا. مجھے تا ہے وہی میں نے کہا نا, وہاں دیکھ لیجئے گا تعودون. میں تھوڑا سا ریلیٹ کر رہا ہوں, میں ہنٹس لکھ رہا ہوں, وہ آپ کے سامنے ہے قرآن, اس سے دیکھ لیجئے گا. اچھا تیسرا دیکھیں, خاص طور پر اللہ کی عبادت کے لیے
حسن و جمال یا لباس اچھا ہے، یہ لفظ ہے نا زینتکم، خذو زینتکم ہے شاید، ہاں یہ خود دیکھ لیجئے گا، میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس لفظ سے، خذو زینتکم یہ آ گیا. یہ دیکھیں کس سے چل رہا ہے، یہ بھی کس کا تقاضا ہے، کس سے ہی ہے، کس عدل و انصاف اور یہ اعتدال، اور یہ اسی کا تقاضا ہے کہ تمہاری پیشانی کسی اور کے آگے عبادت کے لیے نہ جھکے. یہی قسط کا تقاضا ہے کہ جب اللہ کی ذات خالق ہے، سب کچھ نعمتیں دی ہیں زندگی گزارنے کی، خیر اور شر کو ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت دے دی، تو اب وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ حساب کتاب کرے تمہارا، جزا و سزا. تو یعودون آ گیا، یہ بھی کس سے ریلیٹڈ ہے کہ قسط کہا گیا نا، تو اللہ کی عبادت کے لیے حسن و جمال اپنایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، وہ ہے خذو زینتکم. اور یہی قسط کا تقاضا ہے کہ کسی چیز میں بھی، خواہ وہ کلو واشربو ہو یا اور بھی ہو، اس میں اسراف نہ ہو، کسی چیز میں بھی حد سے بڑھ کر خرچ نہ کرو، کسی چیز میں بھی اسراف نہ ہو. یہ بھی کس کا تعلق ہے، اسراف نہ ہو. یہ کہا گیا نا ولا تسرفوا، ہے اسراف نہ کرو، ولا تسرفوا. تو آپ اگر غور کریں گے تو یہ بیس ہے، اس پر مبنی یہ ساری آگے چیزیں بن جائیں گی، ایک ریلیشن آپ کو نظر آ جائے گا. یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو اس میں ایک بڑی خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں تو وہ مل جاتی ہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو یہاں رکوع آپ کا تیسرا مکمل ہو گیا. میرا خیال ہے اگلا رکوع جو ہے نا انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ، کیونکہ آج کا دن ویسے بھی آپ کا ریفریشمنٹ ڈے ہے تو آپ کو وقت چاہیے ہوگا. تو صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین.